بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 ذی الحج بروز پیر ہے، تو ایام تشریق اور تکبیرات تشریق کے حوالے سے کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ ایام تشریق کا ذکر قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نہیں، اور ایام تشریق کب سے کب تک ہیں، اور تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور کچھ دیگر مسائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 203 نمبر آیت، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو چند گنتی کے دنوں میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے، اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحج، اور قربانی کا دن، اور ایام تشریق کے تینوں دن یہ مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ان 5 ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا ہمیں کہ ایام تشریق کا ذکر قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق کس تاریخ سے کس تاریخ تک پڑھی جائیں گی، کب سے کب تک پڑھی جائیں گی۔ سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے۔ سنن دارقطنی کی روایت ہے، حضرت علی اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج عرفہ کے دن کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن شہاب زہری رحمہ اللہ جو بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب ایام تشریق میں تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرفہ کے دن کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھتے تھے۔ تو ان روایات سے پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ تکبیر تشریق کب سے کب تک ہم پڑھیں گے۔ تو کل 9 ذی الحج ہے، بروز منگل، فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج بروز ہفتہ کی عصر کی نماز تک ہم یہ پڑھیں گے، تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد پڑھیں گے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں۔ تو احادیث میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر تشریق کے الفاظ ہیں۔ اور چوتھی بات اس میں کہ تکبیر تشریق، ایام تشریق کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو ایام تشریق کیوں کہتے ہیں، یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ تو ایام تشریق کو ایام تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ ان دنوں میں جانور کا گوشت
سکایا کرتے تھے تاکہ گوشت میں تعفن اور بدبو نہ پیدا ہو جائے، تو ان دنوں میں گوشت سکایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ایام تشریق ان دنوں کو کہا جانے لگا۔ دوسرا قول یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ چونکہ قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے سورج کے چڑھنے کا انتظار کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تکبیرات تشریق کا پس منظر علماء اگرچہ اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن ہے بڑا دلچسپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیرنے لگے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جانور جنت سے لے کر آئے اور پشت کی جانب کھڑے ہو کے باواز بلند پڑا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مڑ کر دیکھا کہ حضرت جبرائیل ہیں، جانور لے کر آئے ہیں جو میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ قربان ہوگا، تو خوشی سے کہنے لگے، یہ کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر انہوں نے یہ کلمہ آگے سے پڑھا، واللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ۔ تو یہ تکبیر تشریق کا پس منظر کچھ بیان کیا جاتا ہے، اور تکبیر تشریق کے حوالے سے کچھ اہم مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد، نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہر مرد و عورت پر، مسافر ہو، مقیم ہو، حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، تنہا نماز پڑھ رہا ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات اس کو درمیانی آواز میں پڑھیں گے، جبکہ خواتین حضرات اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں گی، اور فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر بھول جاتا ہے بندہ، یاد نہیں رہا تکبیر پڑھنی تھی، یاد نہیں رہا، تو اگر جب تک نماز کے منافی کام نہ کر لے تو یاد آنے پہ فوراً پڑھ لے۔ اگر بات چیت وغیرہ نہیں کی، زیادہ دیر نہیں گزری، تو جب یاد آیا فوراً پڑھ لے۔ لیکن اگر گزر گئی، نہیں پڑھی اور نماز کے منافی کام کر لیا، تو اب اس کی قضا نہیں ہے، اب یہی ہے کہ توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب اگر بھول چکے ہیں، تو مقتدی حضرات اس کو پڑھنا شروع ہو جائیں تاکہ سب کو یاد آ جائے، امام صاحب کو یاد آ جائے۔ اور اس میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر ان دنوں کی کوئی نماز رہ جاتی ہے، رہنی نہیں چاہیے لیکن رہ جاتی ہے، تو بعد میں اگر قضا کرتا ہے، 13 ذی الحج کے بعد کے دنوں میں قضا کرتا ہے، تو پھر تکبیر تشریق نہیں پڑھی جائے گی، صرف نماز کی قضا ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ ہاں اگر 13 ذی الحج کی عصر سے پہلے ہی قضا کر لیتا ہے، جو نماز چھوٹ گئی ہے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر، تو 13 ذی الحج کی عصر سے پہلے ہی اگر قضا کرے گا تو تب تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر گزشتہ دنوں کی پہلے کی کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے ان 5 دنوں میں، تو اس قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق نہیں پڑھی جائے گی، صرف ان 5 دنوں کی جو ادا نماز ہے، صرف اس کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، ایک مرتبہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ کچھ اہم مسائل تھے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو قربانی کے دن آ رہے ہیں، عید کے دن آ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ان کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور جتنے مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اس موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سب مسلمانوں کے غم میں شریک ہونا چاہیے، بالخصوص غرباء کے غم میں شریک ہونا چاہیے، اور جو قربانی کا گوشت ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم تقسیم کریں، قربانی کے گوشت کو ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی زیادہ مقدار میں قربانی کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ گوشت ذمہ داری کے ساتھ تقسیم کرے، گوشت تقسیم نہ ہو، اللہ کے رزق کی، نعمت کی نہ قدری نہ شکری نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 ذی الحج بروز پیر ہے، تو ایام تشریق اور تکبیرات تشریق کے حوالے سے کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ ایام تشریق کا ذکر قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نہیں، اور ایام تشریق کب سے کب تک ہیں، اور تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں، اور اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اور کچھ دیگر مسائل آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی 203 نمبر آیت، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرو چند گنتی کے دنوں میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایام معدودات سے مراد ایام تشریق ہے، اور ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحج، اور قربانی کا دن، اور ایام تشریق کے تینوں دن یہ مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ان 5 ایام میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چل گیا ہمیں کہ ایام تشریق کا ذکر قرآن و حدیث میں وارد ہوا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق کس تاریخ سے کس تاریخ تک پڑھی جائیں گی، کب سے کب تک پڑھی جائیں گی۔ سنن الکبریٰ للبیہقی کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے۔ سنن دارقطنی کی روایت ہے، حضرت علی اور حضرت عمار رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ذی الحج عرفہ کے دن کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت ابن شہاب زہری رحمہ اللہ جو بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب ایام تشریق میں تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے۔ اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرفہ کے دن کی فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھتے تھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ 9 ذی الحج کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر کی نماز تک تکبیر تشریق پڑھتے تھے۔ تو ان روایات سے پتہ چل جاتا ہے ہمیں کہ تکبیر تشریق کب سے کب تک ہم پڑھیں گے۔ تو کل 9 ذی الحج ہے، بروز منگل، فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحج بروز ہفتہ کی عصر کی نماز تک ہم یہ پڑھیں گے، تکبیر تشریق ہر نماز کے بعد پڑھیں گے۔ اب تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر تشریق کے الفاظ کیا ہیں۔ تو احادیث میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ تکبیر تشریق کے الفاظ یہ ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ تکبیر تشریق کے الفاظ ہیں۔ اور چوتھی بات اس میں کہ تکبیر تشریق ایام تشریق کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کو ایام تشریق کیوں کہتے ہیں، یہ نام کیوں رکھا گیا ہے۔ تو ایام تشریق کو ایام تشریق اس لیے کہتے ہیں کہ عرب کے لوگ ان دنوں میں جانور کا گوشت
سکایا کرتے تھے تاکہ گوشت میں تعفن اور بدبو نہ پیدا ہو جائے، تو ان دنوں میں گوشت سکایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ایام تشریق ان دنوں کو کہا جانے لگا۔ دوسرا قول یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ چونکہ قربانی کے دن، عید الاضحیٰ کے دن نماز عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے سورج کے چڑھنے کا انتظار کیا جاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ تکبیرات تشریق کا پس منظر علماء اگرچہ اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں، لیکن ہے بڑا دلچسپ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے گلے پہ چھری پھیرنے لگے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک جانور جنت سے لے کر آئے اور پشت کی جانب کھڑے ہو کے باواز بلند پڑا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مڑ کر دیکھا کہ حضرت جبرائیل ہیں، جانور لے کر آئے ہیں جو میرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ قربان ہوگا، تو خوشی سے کہنے لگے، یہ کلمہ پڑھنے لگے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر انہوں نے یہ کلمہ آگے سے پڑھا، واللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ۔ تو یہ تکبیر تشریق کا پس منظر کچھ بیان کیا جاتا ہے، اور تکبیر تشریق کے حوالے سے کچھ اہم مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ یہ تکبیر ہر فرض نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد، نماز عید الاضحیٰ کے بعد ہر مرد و عورت پر، مسافر ہو، مقیم ہو، حاجی ہو یا غیر حاجی ہو، تنہا نماز پڑھ رہا ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو، ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ مرد حضرات اس کو درمیانی آواز میں پڑھیں گے، جبکہ خواتین حضرات اس کو آہستہ آواز میں پڑھیں گی، اور فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ پڑھیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر بھول جاتا ہے بندہ، یاد نہیں رہا تکبیر پڑھنی تھی، یاد نہیں رہا، تو اگر جب تک نماز کے منافی کام نہ کر لے تو یاد آنے پہ فوراً پڑھ لے۔ اگر بات چیت وغیرہ نہیں کی، زیادہ دیر نہیں گزری، تو جب یاد آیا فوراً پڑھ لے۔ لیکن اگر گزر گئی، نہیں پڑھی اور نماز کے منافی کام کر لیا، تو اب اس کی قضا نہیں ہے، اب یہی ہے کہ توبہ استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اگر امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب اگر بھول چکے ہیں، تو مقتدی حضرات اس کو پڑھنا شروع ہو جائیں تاکہ سب کو یاد آ جائے، امام صاحب کو یاد آ جائے۔ اور اس میں یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر ان دنوں کی کوئی نماز رہ جاتی ہے، رہنی نہیں چاہیے لیکن رہ جاتی ہے، تو بعد میں اگر قضا کرتا ہے، 13 ذی الحج کے بعد کے دنوں میں قضا کرتا ہے، تو پھر تکبیر تشریق نہیں پڑھی جائے گی، صرف نماز کی قضا ہے، اس کی قضا نہیں ہے۔ ہاں اگر 13 ذی الحج کی عصر سے پہلے ہی قضا کر لیتا ہے، جو نماز چھوٹ گئی ہے 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر، تو 13 ذی الحج کی عصر سے پہلے ہی اگر قضا کرے گا تو تب تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر گزشتہ دنوں کی پہلے کی کوئی قضا نماز پڑھ رہا ہے ان 5 دنوں میں، تو اس قضا نماز کے بعد تکبیر تشریق نہیں پڑھی جائے گی، صرف ان 5 دنوں کی جو ادا نماز ہے، صرف اس کے بعد تکبیر تشریق پڑھی جائے گی، ایک مرتبہ پڑھی جائے گی۔ تو یہ کچھ اہم مسائل تھے، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو قربانی کے دن آ رہے ہیں، عید کے دن آ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ان کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور جتنے مسلمان بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اور اس موقع پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سب مسلمانوں کے غم میں شریک ہونا چاہیے، بالخصوص غرباء کے غم میں شریک ہونا چاہیے، اور جو قربانی کا گوشت ہے اس کو بڑے اچھے طریقے سے ہم تقسیم کریں، قربانی کے گوشت کو ہم ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر کوئی زیادہ مقدار میں قربانی کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ گوشت ذمہ داری کے ساتھ تقسیم کرے، گوشت تقسیم نہ ہو، اللہ کے رزق کی نعمت کی نہ قدری نہ شکری نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا